ظہور سے قبل کی نشانیاں۔ دو نشانیاں ایسی ظاہر ہوں گی جو کہ زمین و آسمان کی پیدائش سے لے کر اب تک ظہور نہیں ہوئی ہیں۔ اول یہ کہ ماہ رمضان کی پہلی تاریخ کو چاند گرہن ہوگا، اور دوسرے یہ کہ اسی ماہ کے نصف میں سورج کو بھی گرہن لگے گا۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا فرمائے ہیں، چاند سورج کو اس طرح کا گرہن کبھی نہیں لگا۔ حضرت ولید کہتے ہیں کہ مجھے ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی گئی ہے کہ مہدی کے نکلنے سے پہلے رمضان کے مہینے میں 2 دفعہ سورج کو گرہن لگے گا۔ حضرت ولید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ظہور مہدی سے پہلے مشرق سے ایک ایسا ستارہ نکلے گا جس کی کئی دمیں ہوں گی۔ وہ ایک ایسا ستارہ ہے جو مشرق سے نکلے گا اور زمین والوں کے لیے ایسی روشنی کرے گا جیسے 14ویں رات کے چاند کی روشنی ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عنقریب ایک فتنہ ہوگا، لوگ ایک ساتھ نماز پڑھیں گے، ایک ساتھ حج کریں گے، ایک ساتھ عرفہ جائیں گے، ایک ساتھ قربانی کریں گے، لیکن ان میں کتے کے کاٹے جیسی دیوانگی پیدا ہو جائے گی جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگیں گے۔ اتنی زیادہ خون ریزی ہوگی کہ عقبہ تک خون بہہ جائے گا، یہاں تک کہ بری ہونے والا سمجھے گا کہ اس کی علیحدگی اسے نفع نہیں پہنچائے گی۔ پھر وہ ایک نوجوان آدمی کو مجبور کریں گے جو اپنی پیٹھ کو رکن سے لگائے ہوئے ہوگا، اس کے اعضاء کانپ رہے ہوں گے، وہ زمین میں مہدی کہلاتا ہوگا اور آسمان میں بھی وہی مہدی ہوگا، تو جو شخص ان کو پائے وہ ان کی اتباع کرے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک ایسا فتنہ برپا ہوگا جس کی ایک طرف سکون ہوگا تو دوسری طرف ہنگامہ ہوگا۔ اس وقت آسمان سے ندا کی جائے گی خبردار تمہارا امیر فلاں شخص ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہدی نکلیں گے اس حال میں کہ ان کے سر پر ایک عمامہ ہوگا جس پر ایک منادی ہوگا جو پکار رہا ہوگا یہ مہدی اللہ کے خلیفہ ہیں، تم ان کی اتباع کرو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ لوگوں میں نا امیدی پھیل جانے کے بعد مہدی کو بھیجے گا، یہاں تک کہ لوگ یہ سمجھ بیٹھیں گے کہ کوئی مہدی نہیں آئے گا۔ ان کے انصار و مددگار اہل شام کے کچھ لوگ ہوں گے جن کی تعداد 315 آدمی یعنی اصحاب بدر کی تعداد کے قریب ہوگی۔ وہ ملک شام سے ان کے پاس آئیں گے اور انہیں مکہ معظمہ کے مرکزی گھر کے ایک گھر میں پا لیں گے، وہاں سے انہیں صفا کے مقام پر لایا جائے گا، پھر ان کی ناگواری کے باوجود ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور وہ ان کو 2 رکعتیں سفر والی نماز پڑھائیں گے، پھر مقام ابراہیم پر جا کر ممبر پر چڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذی القعدہ میں قبائل آپس میں گروہ بندیاں کریں گے اور اسی سال حاجی لوٹ مار کریں گے۔ مینا میں گھمسان کی لڑائی ہوگی جس میں بہت سے لوگ قتل ہوں گے اور خون بہائے جائیں گے، یہاں تک کہ ان کے خون عقبہ جمرہ پر بہہ جائیں گے۔ جنگ کرنے والے بھاگ جائیں گے، پھر ایک شخص کو رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان لایا جائے گا اور اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی، جبکہ وہ اس امر کو ناپسند کرتا ہوگا۔ اس سے کہا جائے گا کہ اگر آپ انکار کریں گے تو ہم آپ کی گردن اڑا دیں گے۔ اس کے بعد اس کے ہاتھ پر اہل بدر کی تعداد جتنے لوگ بیعت کریں گے، جس سے آسمان و زمین کے رہنے والے سب ہی خوش ہو جائیں گے۔ یہ کتنی عجیب و غریب پیش گوئی ہے۔ مینا میں گھمسان کی لڑائی وہ بھی حاجیوں کے درمیان۔ مشاہدہ میں یہ بات آ رہی ہے کہ اس مقدس سرزمین پہ آج کل شرپسند عناصر کی سرگرمیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جلد یا بدیر یہ بھی ہو کر رہے گا، کیونکہ حالات اس پیش گوئی کے پورا ہونے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ابو جعفر سے روایت ہے مکہ معظمہ میں مہدی عشاء کے وقت ظاہر ہوں گے اور ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیص، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار، کچھ علامات اور نور و بیان کی قوت ہوگی۔ جب عشاء کی نماز پڑھ لیں گے تو بآواز بلند کہیں گے اے لوگو، میں تمہیں اللہ اور اپنے رب کے سامنے حساب کے لیے کھڑے ہونے کو یاد دلاتا ہوں۔ بے شک اس نے حجت بتائی ہے اور انبیاء کو مبعوث فرمایا اور کتاب کو نازل کیا اور تمہیں حکم دیا کہ تم کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اس کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو، اور یہ کہ تم زندہ چھوڑ دو جس کو قرآن نے زندہ رکھنا چاہا ہے، اور اسے قتل کرو جسے قرآن نے قتل کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ تم ہدایت پر آپس میں مددگار اور تقویٰ پر باعث تقویت بنو، کیونکہ دنیا کی فنا اور زوال کا وقت قریب آ چکا ہے اور اس کے رخصت ہونے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔
بے شک میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، اس کی کتاب پر عمل کی طرف، باطل کو ختم کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کی طرف بلاتا ہوں۔ پھر وہ اہل بدر کی تعداد کے موافق 313 آدمیوں میں اپنی شعلہ بیانی اور جوشیلی تقریر سے خزاں کی سی کھڑکھڑاہٹ پیدا کریں گے۔ وہ رات کے راہب اور دن کے شیر ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ مہدی کو سرزمین حجاز پر فتح یاب فرمائے گا اور وہاں کی جیلوں میں جو بنی ہاشم قید ہوں گے ان کو آزاد کرائیں گے۔ کوفہ میں کالے جھنڈے والے اتریں گے جو مہدی کی بیعت کرنے آئیں گے۔ مہدی اپنی فوجوں کو ہر طرف بھیجیں گے، ظالموں کو ماریں گے اور شہر ان کے لیے سیدھے ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پر قسطنطنیہ کو فتح فرمائے گا۔ حضرت علی ابن طالب کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخر زمانے میں ایک فتنہ ہوگا جو لوگوں میں اس طرح رچ بس جائے گا جیسے سونا اپنے معدن میں حل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا تم لوگ اہل شام کو گالی نہ دو، کیونکہ ان میں ابدال بھی ہیں، لیکن ان کے بروں کو گالی دو۔ ان قریب اہل شام پر زوردار بارش برسائی جائے گی جو ان کی جماعت کو متفرق کر دے گی، یہاں تک کہ اگر ان سے لومڑیاں بھی لڑیں گی وہ بھی ان پر غالب آ جائیں۔ اس وقت میرے اہل بیت میں سے ایک شخص 3 جھنڈوں کی جماعت کے ساتھ نکلے گا، ان کو زیادہ سمجھنے والا 15,000 اور کم سمجھنے والا 12,000 سمجھے گا۔ وہ 7 جھنڈوں سے لڑیں گے جن میں سے ہر ایک جھنڈے کے نیچے ایک آدمی ہوگا جو حکومت کا طالب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو قتل کر دے گا اور مسلمانوں کو ان کی الفت و نعمت اور ان کا دور و نزدیک لوٹا دے گا، یعنی مسلمانوں کو ہر قسم کی نعمتیں اور سکون دوبارہ میسر آ جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دنیا کا صرف ایک بھی دن باقی رہ جائے گا تو بھی اللہ عز و جل اسے اتنا طویل فرما دے گا کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص جبل و دیکم اور قسطنطنیہ کا مالک ہو جائے گا۔ دیکم ماوراء النہر کا ایک علاقہ ہے جو کہ آج کل روس کی آزاد ریاستوں میں شامل ہے۔ فتنہ سفیانی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں 7 ایسے فتنوں سے باخبر کرتا ہوں جو میرے بعد ہوں گے۔ ایک فتنہ مدینہ سے اٹھے گا، ایک فتنہ مکہ سے، ایک فتنہ یمن سے، ایک فتنہ شام سے، ایک فتنہ مشرق سے، ایک فتنہ مغرب سے، ایک فتنہ شام کے مرکز سے، اور یہی فتنہ سفیانی کا فتنہ ہوگا۔ سفیانی کے ظہور کی ابتدا ملک شام کے مغربی حصہ کے ایک گاؤں اندرا یابس سے ہوگی، جہاں شروع میں اس کے ساتھ صرف 7 افراد ہوں گے۔ سلیمان بن عیسیٰ کہتے ہیں کہ میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ سفیانی کی حکومت 3.5 سال رہے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سفیانی خالد بن یزید بن ابی سفیان کی اولاد میں سے ہوگا۔ اس کے چہرے پر چیچک کے داغ ہوں گے، اس کی آنکھ میں سفید نقطہ ہوگا۔ دمشق کی مضافاتی بستی یابس سے نکلے گا۔ ابتدا میں اس کے ساتھ صرف 7 آدمی ہوں گے۔ ابو قبیل فرماتے ہیں، سفیانی بہت شریر سربراہ ہوگا، علماء و معززین کو قتل کرے گا اور انہیں بالکل فنا کر دے گا۔ وہ ان حضرات سے مدد چاہے گا اور انکار پر انہیں قتل کرا دے گا۔ اہل عرب سفیانی کا مقابلہ کرنے کے لیے ملک شام میں جمع ہوں گے، جہاں ان کے درمیان جنگ ہوگی۔ جنگ ہوتے ہوتے مدینہ منورہ تک پہنچ جائے گی، پھر بقیع غرقد کے پاس شدید جنگ ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب سفیانی کے گھوڑے کوفہ کی طرف اہل خراسان کی تلاش میں اور اہل خراسان مہدی کی طلب میں نکلیں تو وہ اور کالے جھنڈوں کے ساتھ ہاشمی جس کا سردار شعیب بن صالح ہوگا ملیں گے، اور وہ سفیانی کے ساتھی باب استخر میں ملیں گے جن کے درمیان گھمسان کی جنگ ہوگی۔ کالے جھنڈے والے غائب ہو جائیں گے اور سفیانی کے گھوڑے بھاگ جائیں گے۔ اس وقت لوگ مہدی کی تمنا کریں گے اور ان کی تلاش کریں گے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے ایک خزانے کے پاس 3 خلفاء کے بیٹے قتل کیے جائیں گے، لیکن ان میں سے کسی کو بھی وہ خزانہ میسر نہ ہوگا۔ اس کے بعد مشرق کی جانب سے نشان نمودار ہوں گے، وہ تمہیں ایسا قتل کریں گے کہ اس سے پہلے کسی نے نہ کیا ہوگا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اور بیان فرمایا جسے میں یاد نہ رکھ سکا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا خلیفہ مہدی ظاہر ہوگا، جب تم اسے ظاہر ہوتے دیکھو تو اگر گھٹنوں کے بل برف پر گھسٹ کر بھی جانا پڑے تو اس کی بیعت کر لینا، کیونکہ وہ خدا کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے،
اسی دوران ہمارے درمیان مہدی کا ذکر شروع ہو گیا تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے مہدی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ صفات مہدی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ایک خلیفہ کی وفات کے وقت اختلاف واقع ہوگا، اس وقت اہل مدینہ میں سے ایک صاحب مکہ مکرمہ کی طرف چھپ کر کوچ کر جائیں گے۔ اہل مکہ سے کچھ لوگ ان کے پاس آئیں گے اور انہیں اپنا امیر بنانا چاہیں گے، لیکن وہ اس کے لیے تیار نہ ہوں گے۔ آخر کار حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی جائے گی۔ یاد رہے حجر اسود اور مقام ابراہیم وہی جگہ ہے جہاں سعودی حکومت نے آج کل باڑ لگا رکھی ہے تاکہ کوئی اس کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ بعد ازاں ملک شام سے ان کے مقابلے کے لیے ایک لشکر بھیجا جائے گا جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان مقام بیضاء پر زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ جب لوگ ایسا دیکھیں گے تو شام کے ابدال اور عراق کے لشکر حاضر ہو کر ان کی بیعت کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ قریش سے ایک آدمی کو کھڑا کرے گا جو بنی کلب کا بھائی ہوگا۔ وہ ایک لشکر بھیجے گا جس پر مہدی فتح پائیں گے۔